اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء الی آخرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، اللہ سے حیا کرو جیسے کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا، انا نستحی من اللہ یا رسول اللہ والحمدللہ، بے شک ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، و تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیس ذالک، تم جو حیا سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے، ولیکن استحیا من اللہ حق الحیاء، اور لیکن اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے، ان تحفظ الراس وما وعا، کہ بندہ اپنے سر کی اس کے متعلقات کی حفاظت کرے، والبطن وما حوا، اپنے پیٹ کی اور اس کے متعلقات کی حفاظت کرے، وتذکر الموت والبلاء، اور موت اور اس کے بعد کے حالات کو یاد کرے، ومن اراد الآخرہ ترک زینت الدنیا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، وآثر الآخرۃ علی الاولی، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، فمن فعل ذالک، جس نے ایسا کیا، فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، تحقیق اسی نے اللہ سے حیا کے حق کو ادا کیا۔ یہ ہماری حدیث مبارکہ پچھلے 8 دروس سے چل رہی ہے، آج اس کا 9واں دروس ہے، اور ہم اس حدیث مبارکہ کے اختتام کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری آپ کے اس حدیث میں آپ کے فرمان ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ موت اور اس کے بعد آنے والے حالات کو یاد کرے۔ موت ایک حقیقت ہے، کوئی مذہب، کوئی زبان، کوئی فرقہ، کوئی نسل، کوئی رنگ، کسی بھی علاقے کا باشندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یقیناً ایک دن انسان کو موت آنی ہے، اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، نہ کوئی راز کی بات ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے ایک دن رخصت بھی ہونا ہے، اس دنیا سے منتقل بھی ہونا ہے، یہی اللہ کا نظام ہے۔ والبلا، اور بعد کے حالات، اس میں نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اسلام کا ایک مستقل عقیدہ ہے جس کو عقیدہ آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو لہٰذا موت کا تذکرہ بھی آخرت کے حوالے سے ہے۔ موت کے تذکرے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ موت کو یاد کرتا رہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے، پہاڑے کی طرح اس کو رٹا لگاتا رہے، بلکہ اصل مقصد موت کا کیا ہے کہ بندہ موت کے بعد کے حالات کی تیاری کرے۔ جیسے کہ فرمایا گیا، موتو قبل ان تموتو، اپنے آپ کو مار لو کہ اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے۔ اپنے آپ کو مار لو، کیا اپنے آپ کو مٹا لو، فنا فی اللہ کر لو، اللہ کی خواہشات کی تابع کر لو، کیونکہ تم نے ایک دن اس دنیا سے اللہ کے مقرر کردہ وقت کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور تم اپنے آپ کو مٹا لو، کیا مطلب اللہ کی رضا میں ڈل جاؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ ہمارے ہاں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی نبی علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں پوچھا۔ ہمارے ہاں بھی ایک یہ گفتگو کا موضوع ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس حوالے سے بڑی مختصر سی بات نبی علیہ السلام نے اپنے فرمودات میں اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی، کیسے اس کی نشانیاں وقوع پذیر ہوں گی، کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں اور کچھ اپنے مقررہ وقت پہ ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے جو فرمایا، من ماتا قام قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا
جس کی موت واقع ہوگی وہ تو اب سمجھے کہ اس کی تو قیامت آ گئی، کیونکہ اس کے پاس اب عمل کا اور کوئی نیک کام کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، اس کے پاس اب کوئی دوسری چیز رہی نہیں۔ تو لہٰذا اب بات ہم اپنے موضوع کی طرف، وَلْيَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبَلَا کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ موت اور موت کے بعد آنے والے حالات کی تیاری کرے، اس کو یاد رکھے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، موت اور اس کی تیاری۔ اس حوالے سے بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر بات کو سہل کرنے کے لیے ایک دو مثالوں اور واقعات کے ساتھ، ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بہلول نامی مجذوب تھا۔ مجذوب ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بالکل ہی اپنے آپ کو دنیا سے فارغ کر چکا ہو اور مٹ چکا ہو، بالکل اصلی مجذوب تھا۔ ہمارے ہاں کے ڈونگ اور ڈرامے نہیں تھے، مجذوب تھا بہلول۔ اس کا ہارون رشید کے پاس آنا جانا تھا اور آپس میں کچھ مذاق بھی تھا، ہنسی مذاق بھی تھا، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ ہارون رشید ایک دن اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، بہلول صاحب وہاں پہنچ گئے۔ ازرائے مذاق ہارون رشید نے اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس نے پکڑا دی بہلول کو اور کہا تمہیں جو سب سے بیوقوف آدمی ملے گا اس کو دے دینا۔ اس نے پکڑی اور اپنے پاس رکھ لی، چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ہارون رشید بیمار ہو گیا، بستر مرگ پہ ہے۔ بہلول صاحب پہنچ گئے، انہوں نے وہ چھڑی سنبھالی ہوئی تھی، وہ پیش کر دی ہارون رشید کو، یہ لیجئے۔ ہارون رشید تو بھول چکا تھا اس واقعے کو۔ انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے فلاں وقت میں یہ بات کہی تھی، تو سب سے زیادہ بیوقوف ہوگا یہ اس کو چھڑی دے دینا۔ ہارون رشید نے کہا میں یہاں پہ تڑپ رہا ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں، تکلیف میں ہوں، تمہیں اب مذاق کی سوجی ہوئی آج بھی؟ اس نے کہا میں نے مذاق کیا کب کر رہا ہوں، آپ نے ہی تو کہا تھا جو سب سے زیادہ بیوقوف تمہیں اپنی زندگی میں ملے اس کے حوالے یہ چھڑی کر دینا، مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ہارون رشید کہتا ہے وہ کیسے؟ کہا کہ آپ نے دنیا میں مختصر عرصے کے رہنے کے لیے فلاں محل فلاں دنیا کی آسائش، فلاں دنیا کی سہولت، فلاں آپ نے کیا، لیکن جہاں آپ جا رہے ہیں جو مستقل ٹھکانہ ہے، جس کی زندگی کی کوئی حد نہیں، جہاں پہ موت نہیں، آپ نے اس کے لیے کچھ بھی تیار نہیں کیا، لہٰذا مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ملا، یہ لیجئے، یہ آپ کی چھڑی آپ کے حوالے۔ بڑی بات کام کی ہمیں سمجھا دی گئی کہ جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی، جو ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ بہلول صاحب بازار میں بیٹھے ہیں جیسے مجذوب لوگ بیٹھے ہیں، بس بیٹھے ہیں۔ ہارون رشید کا وہاں گزر ہوا، اپنی سواری سے اترا، مجذوب کدھر بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کی اور لوگوں کی صلح کروا رہا ہوں، بازار رونق ہے، چہل پہل ہے، خرید و فروخت ہے، آخرت سے غفلت ہے۔ ہارون رشید نے کہا مجذوب آدمی ہے، پاگل سا، چلو کیا نتیجہ نکلا؟ صلح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس نے کہا رب تو مان رہا ہے مگر بندے نہیں مان رہے۔ رب تو چاہ رہا ہے کہ یہ میری طرف متوجہ ہوں، استغفار کریں، توبہ کریں، میرے حکموں کو مانیں، آخرت کی طرف توجہ کریں۔ رب تو توجہ کر رہا ہے، چاہ رہا ہے، یہ نہیں توجہ کر رہے۔ ہارون رشید نے کہا تو ہے ہی بیوقوف، چل پڑا۔ کچھ عرصے بعد یہی بہلول صاحب قبرستان میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اب بہلول سے ہارون رشید پوچھتا ہے ہاں بھئی ادھر بیٹھے ہو، خیر ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا رب کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیوقوف، یہ مرے ہوئے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کہاں؟ انہوں نے کہا بس رب کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ ہاں جی پھر آج کیا نتیجہ نکلا؟ کہا آج بندے تو مان رہے ہیں مگر رب نہیں مان رہا۔ کیوں؟ مطلب کیا نکلا کہ موت نے اس مہلت کو ختم کر دیا کہ جو رب اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، لیکن وہ نہیں متوجہ ہو رہے تھے۔ موت نے وہ مہلت ختم کر دی اور آج رب نہیں مان رہا، بندے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں
ہماری یہاں سے جان چھڑوائی جائے۔ تو یہ دو واقعات اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ ہمیں موت اور موت کے بعد کے حالات کی تیاری کرنی چاہیے، اور اصل میں شرم و حیا کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو یقیناً اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی و کامرانی ہے، برے حالات ہوں گے تو اس صورت میں شرمندگی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں موت اور موت کے بعد کے حالات کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔